ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم في هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت ألا هل بلغت ألا هل بلغت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حمد و ثنا اس اللہ خالق رازق فاطر باری اور مصور کی عظیم ذات کے لیے جس اللہ رب اور خالق نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی ضروریات کا بندوبست کیا اور اپنے رازق اور خالق ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے رزق کا ذمہ خود اٹھا لیا اور درود و سلام نبی الحرمین امام القبلتین امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ذات پہ لا تعداد انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پہ جسے ایک طرف
پہاڑ اور وادیاں بھر کے سونے کی پیشکش ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اس عظیم پیغمبر پہ پیٹ پہ تین پتھر بندھے ہوئے۔ بات گزشتہ سے وابستہ مال کے سلسلہ میں انسان کے لیے احتیاطی تدابیر، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اجازت کس کی ہے، ناجائز کیا ہے، یہ بات آپ سماعت فرما رہے تھے۔ وہ 7 ہلاک کر دینے والے اور برباد کر دینے والے جرائم اور برائیاں، جن کے ہوتے ہوئے کسی نیکی کا کرنے والے کو فائدہ نہیں، اور جن جرائم اور گناہوں کے بارے میں زبان نبوت نے السبع الموبقات، توبہ کے بغیر مر جائے ان 7 میں سے ایک گناہ اس کے ذمہ ہو، جہنم کی طرف سیدھا چالان ہے۔ اور یہ صرف بات سننے، سوچنے اور سمجھنے کی نہیں، عقیدے کی بات ہے۔ اللہ الذی خلقکم، وہ اللہ جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا ربکم، تمہارا رب ہے، اپنی چیز کو کوئی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، حفاظت کرتا ہے، دیکھتا ہے، دھیان رکھتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے خلقکم ثم رزقکم، پیدا بھی کیا، پھر رزق کا ذمہ، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ رب العالمین نے رزق کی ذمہ داری خود اٹھا کے ہماری ذمہ داری کیا رکھی؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، جانچنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے اچھے عمل، احسن عمل کون اختیار کرتا ہے۔ تمہاری ذمہ داری اعمال کی ہے، رزق کی ذمہ داری خود رازق نے، اور وہ رزاق بھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی صفت رزق 119 مرتبہ جمیع مشتقات کے ساتھ قرآن عظیم میں موجود ہے۔ عقیدے کی بات ہے، خالق کون ہے؟ جو خالق ہے، جس نے تخلیق کیا ہے، جس نے وجود دیا ہے، باقی بھی اس نے خود رکھنا ہے۔ ثم یمیتکم، موت کا فیصلہ بھی اسی خالق کا ہے، اسی رازق کا ہے۔ ثم یحییکم، اگر آپ پیدا ہو چکے ہیں، آپ عدم سے وجود میں آ چکے ہیں، تو پھر دوسرا مرحلہ یہ بھی رب کے بارے میں مان لیجئے کہ رزق بھی اسی نے دینا ہے۔ اگر ایمان اس بات پہ قائم ہے، پھر اپنی زندگی گزرنے کے بعد، زندگی ختم ہونے کا فیصلہ ثم یمیتکم، موت کے بارے میں بھی اپنا ایمان اور یقین بنا لیجئے۔ موت تب آئے گی جب اللہ رب العالمین کو منظور ہوا۔ ثم یحییکم
مر کے مٹی نہیں ہونا، پھر اس اللہ خالق نے، مالک نے، رازق نے تمہیں زندہ کرنا ہے۔ اچھا، ان 5 باتوں میں یہ بتائیں، حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی خالق ہو سکتا ہے، کوئی رازق ہو سکتا ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا، موت کے بعد جی اٹھانے والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس نے پیدا ہونے سے پہلے رزق کا بندوبست کیا۔ ایک سانس کا اضافہ زائد نہیں ہوگا، ایک لقمہ پیٹ میں نہیں جائے گا، جو رازق نے، خالق نے لکھا ہے صرف وہی پیٹ میں جائے گا۔ اگر اس کے طریقے کے مطابق وہ لقمہ اٹھایا، قیامت کا دن ہوگا، انبیاء جہاں جس ٹیلے پہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، اللہ سچے تاجر کو ان کے برابر نور کے ممبروں پہ عزت افزائی کرتے ہوئے مقام اور منصب عطا کرے گا۔ اگر ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا گیا، 40 دن تک نہ فرضی عبادت قبول، نہ نفلی عبادت قبول۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس بات سے، اس حدیث سے یہ استدلال ہوتا ہے کہ ایک لقمہ انسان کے وجود میں، وجود کا حصہ بننے کے بعد اس کا اثر 40 دن تک باقی رہتا ہے، جب تک اس ایک لقمے کا ذرہ بھی۔ آپ حیران ہوں گے، سن 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں زینب نامیہ یہودی کے گھر دعوت پہ ایک لقمہ کھایا تھا، بکری کا ایک لقمہ، دستی کا ایک لقمہ زہر آلود۔ ام المومنین فرماتی ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، عائشہ، جو ایک لقمہ وہ زہر آلود گوشت کا کھایا تھا، اس سے آج میری انتڑیاں کٹ رہی ہیں۔ وہی رہا، کس نے رکھا؟ جس نے لقمے کو اندر جانے کی اجازت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ 1,44,000 کے قریب صحابہ موجود ہیں، آپ نے فرمایا، ایُّ بلد ھذا، یہ شہر کون سا شہر ہے؟ سوال، صحابہ حیران ہو گئے۔ مکہ المکرمہ، اور اس عظیم وادی میں بھولنے والی بات نہیں ہے، لیکن صحابہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے پاک پیغمبر کو ہی زیادہ پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ بلد امین نہیں، یہ مکہ مکرمہ نہیں، جی اللہ کے پاک پیغمبر مکہ المکرمہ ہے۔ دوسرا سوال آپ نے فرمایا، ایُّ شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کا جواب، ذی الحج نہیں۔ گزارش کرتے ہیں، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ کے پاک پیغمبر کو زیادہ پتہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ حج والا مہینہ نہیں ہے؟
حج کے مہینے 3 ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ ان 3 مہینوں میں سفر حج کیا جا سکتا ہے، اور حج کے دن 8 ذی الحج، 9، 10، 11، 12، 13 یہ حج کے دن ہیں۔ ان میں سے 3 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ ذی القعدہ حرمت والا مہینہ ہے، ذی الحج حرمت والا مہینہ ہے، آگے محرم حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس دن آسمان کو بنایا، زمین کو تخلیق فرمایا، چاند اور سورج کا نظام قائم کر کے وقت اور نظام وقت کا قائم کیا، اس دن سے 4 مہینے حرمت والے بنا دیے۔ کیوں؟ 3 مہینے مسلسل، یہ صرف حج کے لیے، حج کی ادائیگی کے لیے۔ اور دور جاہلیت میں جاہل لوگ جو بے حیائی کو فخر سمجھتے تھے، قتل کو، چوری ڈکیتی کو بہادری سمجھتے تھے، ان کو بھی پتہ تھا کہ حرمت والے مہینوں میں باپ کا قاتل سامنے آ جائے تلوار نہیں اٹھانی۔ آج ہماری اس قوم میں ایسے لیڈر موجود ہیں جو زبان کو تیز کرتے ہیں، دانتوں کو تیز کرتے ہیں، لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے زبان کو دراز بھی کرتے ہیں، تیز بھی کرتے ہیں، اور کوئی خیال نہیں حرمت والے مہینوں کا۔ یہ حرمت والے مہینے رب العالمین نے بنائے حج کے لیے۔ ایک اور حیران کن بات آپ کو گزارش کر دوں، یہ رمضان بنایا رب العالمین نے، یہ بھی حج کے لیے۔ کیوں؟ تربیت کی، 1 مہینہ تربیت کی۔ تربیت پہ پہلے دن ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایمان والو یہ روزے میں نے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ۔ متقی بننے کے بعد ذی الحج میں 2 عظیم کام ہوں گے۔ ایک سعادت مند حج کی ادائیگی کے لیے، فریضے کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر پہنچ جائے گا، جو نہیں پہنچ پائے گا اپنے گھر میں رہتے ہوئے۔ بہت بڑا عمل، سنت ابراہیمی، اور ہر نبی کی سنت، ہر قوم کی سنت، ہر ملت کا طریقہ، وتیرہ اور سنت اور عمل۔ قربانی کرے گا، ایسے ہی نہیں چھپ کر کے اٹھایا کھڑا ہو یہ کر دے، نہیں، 1 مہینہ پہلے تربیت کی۔ بھئی تربیت کر لے، اچھی طرح دل صاف کر لے، اندر صاف کر لے، ان جرائم سے توبہ کر لے، سچے دل سے معافی مانگ لے۔ بڑے بڑے مراحل آئیں گے نیکی کے، خیر کے، اور وہ صرف اسی صورت طے ہو سکتے ہیں جب تو ان گناہوں سے بری ہو۔ اگر ان 7 جرائم کے ہوتے ہوئے رمضان سارے روزے رکھ لیے، کوئی فائدہ نہیں، حج کر لیا، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ تیسرا سوال۔ صحابہ پھر گزارش کرتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے محبوب پیغمبر کو زیادہ پتہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا یوم النحر نہیں ہے، جی اللہ کے پاک پیغمبر۔ آپ نے فرمایا جس طرح اللہ جو بھائی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے نہیں جا سکے، اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے وہاں پہنچا دے۔ مالی اسباب اور وسائل سے وہاں پہنچنا ممکن نہیں ہے، صرف مالی اسباب، جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ اور جنہیں رب العالمین نے توفیق دی ہے
وہ جانتے ہیں لاکھوں کا مجمع اور زبان پہ کیا ہے. اگر کسی کا کندھا آپ کو لگا ہے آپ نے بعد میں معذرت کرنی ہے. جس کے کندھے کے آپ جس کو ٹکرائے ہیں جس سے اس کی زبان عفواً بھائی جان اللہ کے لیے معاف کر دیں. بھائی ٹکرایا تو وہ ہے لیکن زبان پہ یہ جملہ اس انداز سے ہے, اس احساس سے ہے میرا بھائی ہے, میرا یہ بھائی ہے, اس کے دل میں میرے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ اس مجمع والی بات ہے. یہاں تو ہم پلان بنا کے پروگرام بنا کے اتہام گھڑتے ہیں, الزام اور بہتان تراشتے ہیں, نہ جانے کیا کچھ ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے. بھائیو اصلاح کر لے. میں نے پچھلے خطبات میں بھی آپ سے گزارش کی ہے, یہ جو ہمارے خادم لیڈر حضرات ہیں ان کے لیے اپنی زبان سے اپنا میزان اور اس میں گناہوں والا پلڑا بھاری نہ کریں. زبان سے جو کہیں گے اس کا حساب آپ نے دینا ہے. جس کی زبان سے جو نکلا حساب اس نے دینا ہے. اور یہ تو کپڑے جھاڑ کے کسی اور منزل کے راہی بننے والے ہیں. انسانیت, اخوت, پیار, محبت اور ہمدردی. اگر کوئی آدمی, کوئی لیڈر, کوئی جماعت آپ کی تربیت ایسی کرتی ہے, اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہوئے اسے سلام کر لے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جہالت کی تعلیم اور تبلیغ کرنے والے, تعلیم دینے والے یہ ذمہ دار نہیں بنیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, میں آج آپ کو بتا کے جا رہا ہوں, میں کسی کے کام نہیں آؤں گا. قیامت کے دن معاشر کے میدان میں ایک آدمی آئے گا میرے پاس, اس امت کا ہوگا, مسلمان ہوگا, اور اس کے سر پہ اونٹ ہوگا. سر پہ اونٹ بلبلا رہا ہوگا. آ کے مجھے کہے گا اللہ کے پاک پیغمبر, میں نے بددیانتی سے, خیانت سے, جھوٹ اور فریب سے, میرا نہیں تھا, میں نے لے لیا, چھین لیا, میری سفارش کر دے, اللہ اس اونٹ سے میری جان چھڑا دے. آپ نے فرمایا میں کسی کے کام نہیں آ سکوں گا. ایک دوسرا آدمی آئے گا, اس کے سر پہ گائے ہوگی, کسی کے سر پہ بکری ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ایک مسواک جتنا ٹکڑا پیلو کے درخت کا اگر کسی نے ظلمن لیا ہوگا اس سے لیا جائے گا. اور یہ بات آپ سن چکے ہو, اس دن کرنسی جو ہے اعمال کی ہوگی, اعمال نیک ہوں گے یا برے ہوں گے. اگر آپ کے پاس سینکڑوں, ہزاروں نہیں کرو, لاکھوں, کروڑوں, اربوں, خربوں نیک اعمال ہیں, لیکن آپ کی زبان آپ کے اختیار میں نہیں, آپ نے روکا نہیں. آپ مظالم کے سلسلہ میں جس کے بارے میں جو کہا ہوگا اس کے حساب سے نیکیاں تقسیم ہوتی جائیں گی. فرشتے عرض کرتے اللہ اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا برے اعمال جن کے حقوق باقی ہیں ان کے برے اعمال اس کے کندھے پہ ڈالتے جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آیا اتنے بڑے بڑے نیکیوں کے انبار اور پہاڑ لوگ رش کرتے تھے. اتدرون من المفلس, یہ مفلس
نیکیاں خود کرتا رہا، تہجد کی نماز رات میں ادا کرنے والا، اپنی زبان سے غیبت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، دوسرے بھائیوں کی دل آزاری کرنے والا، نیکیوں سے دہی دامن، اور فیصلہ ہوا تو جہنم کی طرف چلان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا آج کا دن بڑی ہمدردی ہوتی ہے حج کے موقع پہ ایک دوسرے کے ساتھ، اور آپ نے فرمایا یہ دن، یہ شہر، یہ مہینہ اور یہ عمل حج کا، جیسے آج کوئی بھی انسان آنکھ اٹھا کے دوسرے کی طرف دیکھتا ہی نہیں، دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا، کسی کی گری پڑی ہوئی چیز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ قد حرم علیکم، جیسے آج ایک دوسرے کی تکریم، عزت، احترام تمہارے لیے فرض ہے، تم کرتے ہو احترام، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہو، اسی طرح ایک دوسرے کی عزت کا۔ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، اللہ رب العالمین نے ان اللہ قد حرم علیکم دماءکم، تمہارے خون تمہارے لیے حرام کر دیے، وَأَمْوَالَكُمْ، اور تمہارے مال بھی تمہارے لیے حرام کر دیے، وَأَعْرَاضَكُمْ، تمہاری عزتیں بھی اللہ رب العالمین نے حرمت والی بنا دی۔ جس بندے کے اعمال نامے میں یہ 3 جرم ہوئے، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو پامال کیا، اپنے مسلمان بھائی کے مال کو ناجائز طریقے سے لیا، خون بہایا، یہاں بھی توبہ کے بغیر مر گیا معافی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اس بات کا اہتمام کیجئے، آپ کے ہاتھ کسی کے مال میں، کسی کی عزت میں اور کسی کی حرمت پامال کرنے میں مشغول نہ ہو۔ اگر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کانت عنده مظلمۃ لأخیہ من عرضہ او من شیء، یا کچھ بھی۔ ایک صحابی آئے، جہاد کا سفر ہے، صحابی عام نہیں ہے، مجاہد صحابی ہے، غزوہ میں شریک صحابی ہے، ایک رسی پکڑی ہوئی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر میں نے یہ رسی لی ہے غنیمت کے مال میں سے، آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ مال دوسرے کا، امانت قوم نے اگر ذمہ دار کے سپرد کی ہے کہ ہم تمہیں امین سمجھتے ہیں، اپنی جانوں کے بارے میں، عزتوں کے بارے میں، اموال کے بارے میں، اور خیانت ثابت ہوئی، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک فرما دیا تھا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کوئی نبی ہو، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، نبی ہوتے ہوئے مال غنیمت میں ڈنڈی مار لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ صحابی نے کہا جی یہ رسی مجھے سفر جہاد میں، آپ نے فرمایا بھائی بات سن لے، یہ میری نہیں ہے، اس میں یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے نبی کا اختیار ہے۔ دوسرا،
یہ مال غنیمت میں مجاہدین شامل ہیں، فقراء شامل ہیں، مساکین شامل ہیں، اور دیگر مصارف جو اللہ رب العالمین نے متعین کیے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے میں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میں رب کا نبی اپنا اور بنو ہاشم کا حصہ جو اس رسی میں ہے وہ تجھے عطا کرتا ہوں، باقی جا کے سارے مجاہدین سے پوچھ لیجیے۔ صحابی نے رسی ویسے پھینک دی کہ ٹوٹا ہوا پلانگ جو ہے اسے درست کرتا نہیں، میں اتار کے پھینک دوں گا، لیکن صرف اتنی سی رسی، یہ خود بھی اس رسی میں حصے دار ہے۔ یہ ہے وہ مال جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا أَمْوَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا۔ اگر قریب بھی گئے بہت بڑے خطرے سے دوچار ہو سکتے ہو۔ اور ایک بہت بڑا جرم اور بھی ہے، اللہ رب العالمین نے جیسے یتیم کے مال کے قریب جانے سے روکا، ویسے ہی فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری اور زناکاری کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور تیسرا رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جو بے حیائی کے معاملات ظاہر ہیں جو چھپے ہوئے ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور ایک اور حکم بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب بھی نہیں جانا۔ وَأَنْتُمْ سُقَارَى، تم نشے کی حالت میں ہو۔ نشے کی حالت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا بندہ میرے سامنے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیاز، لہسن اور وہ بدبودار چیزیں جس کے کھانے سے منہ سے سمیل آتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر مسجد جانے کے سے پہلے ان چیزوں کے کھانے سے پابندی لگا دی۔ صحابی نے کھانا بھیجا، اس میں کچا پیاز تھا، آپ نے نہ کھایا، واپس بھیج دیا۔ صحابی ڈر گئے شاید اللہ کے پاک پیغمبر ناراض ہوں، آ کے گزارش کرتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر آج آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا اس میں کچا پیاز تھا اور اس پیاز کے کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہے، اور میں نے ان سے باتیں کرنی ہوتی ہیں جن کو مسلمان انسان کے منہ کی بدبو جنہیں بری لگتی ہے، اس لیے فرشتوں سے میں نے بات کرنی ہوتی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، فواحش اور منکرات کے قریب بھی نہیں جانا۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 7 برباد کر دینے والے اعمال میں یتیم کے مال کو بھی قرار دیا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ دنیا کا مال اور رزق نہیں کھاتے، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اور اس حدیث کا تفصیلاً تذکرہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے مخصوص دن حج کے، ذی الحج کے، محرم کے انشاءاللہ ان کے بعد ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث بھی بہت بڑی اور بہت عظیم حدیث ہے۔ اگر یہ 7 جرائم، 7 گناہ، 7 غلطیاں انسان کو برباد کر دینے والی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ جرائم نہیں 7 اور بہت بڑے اعمال ہیں، آدمی نے ان میں 7 میں ایک عمل کیا ہوگا، اللہ رب العالمین قبر سے نکال کے معاشر کے میدان میں لانے سے پہلے معاشر کا میدان کاٹ دے گا، ادھر جانا ہی نہیں، اور قبر سے نکل کے سایہ عرش میں آ جا، اور اتنی دیر تک سایہ عرش میں رہ،
جتنی دیر تک میں اپنے بندوں کا فیصلہ نہیں کرتا۔ اور وہ عظیم عمل جو سایہ عرش کو حاصل کرنے والے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بیان فرمائے ہیں۔ 7 الموبقات، 7 برباد کر دینے والے جرائم کے بعد انشاءاللہ تفصیلاً 7 سایہ عرش حاصل کرنے والے اعمال، بلکہ میں نے ان کو گنا ہے، اور وہ 20 کے قریب اعمال بنتے ہیں جن کے بارے میں علیحدہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سایہ عرش کی بشارت دی ہے۔ اللہ سے التجا ہے، اللہ ہر مسلمان کا ہر چھوٹا بڑا گناہ، غلطی، جرم اور گناہ معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم زمین پہ چلیں تو عرش کا مالک، عرش پہ ہم پہ راضی ہو جا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب